أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره، کیا وہ جس کا اللہ پاک کھول لے سینہ للاسلام، اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، بس وہ روشنی میں ہے اپنے رب کی طرف سے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، بس ہلاکت ہے ان سخت دل والوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے ہیں. اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں واضح گمراہی. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے نازل کی ہے اچھی بات جو کتاب ہے. متشابہ مثانیہ، ملتی جلتی ہے، دوہرائی ہوئی ہے. تقشعر منہ جلود الذین، کھڑے ہوتے ہیں اس سے بال چمڑے پر ان لوگوں کے، یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے جلد اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا راستہ، دکھاتا ہے اس کے ساتھ اپنے راستے کو جس کے لیے چاہتا ہے. ومن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کرے، فما لہ من ہاد، بس نہیں ہے اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا، ہدایت دینے والا. اللہ نے فرمایا کہ نیک بخت اور بدبخت یہ دونوں برابر نہیں ہیں. نیک بخت تو وہ ہے کہ جس کا اللہ پاک سینہ کھول لے اسلام کے لیے، اور جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے، اللہ کہتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی میں آ گیا، اندھیرے سے، کفر سے. صحابہ کرام نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام کے لیے سینہ کھول گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس وقت سمجھو کہ آخرت کی فکر لگ جائے اور دنیا سے اعراض ہو جائے اور موت کو کثرت سے یاد کرنا شروع ہو جائے، تو سمجھو کہ اللہ پاک نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. یعنی آخرت کی فکر ہو جائے، دنیا سے اعراض ہو جائے، اتنا بھی اعراض نہیں ہو کہ صبح شام مانگنا شروع ہو جائے، ہاتھ پھیلائے، بس اتنا ہو کہ گزارے والا نظام، اور موت کو کثرت سے یاد کیا کرے. فرمایا جب یہ تین صفتیں تمہارے اندر آ جائے نا، سمجھو کہ اللہ پاک نے آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اور وہ اللہ کی طرف سے روشنی میں آ گئی. ہم موت کو تو یاد نہیں کرتے، لیکن موت ہمیں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے. 5 مرتبہ موت ہمیں یاد کرتی ہے 24 گھنٹے میں. حدیث میں آتا ہے ملک الموت جس وقت پوچھتا اللہ سے کہ اللہ اب فجر کا وقت ہو گیا، فلانے کس کس کی روح میں نے نکالنی؟ اسرائیل پوچھتا. اللہ کہتا ہے نہیں، اس گھر میں نہیں ہے، نہیں نکالنی. ٹھیک ہے. زور کو پھر آ جاتا ہے، اللہ اس گھر میں کس کی روح نکال؟ نہیں. عصر کو پھر، شام کو پھر، اس طرح شاہ کو. یعنی گویا کہ 5 مرتبہ ملک الموت اسرائیل بندوں کے بارے میں اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ کس کی روح نکالنی، کس کو مارنا ہے. تو گویا کہ 5 وقت میں ایک وقت ایسا ہوگا اللہ کہتا ہے ہاں بس اس کا جو ٹائم ہے نا مقرر ہو گیا، نکالو اس فلانے کی روح. وہ اس گھرانے کا بندہ چاہے جہاں بھی بیٹھا ہوگا، لیکن وہ اس کی روح اللہ پاک نکلوا دے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا کہ 1-2 دفعہ اگر پولیس والا آ جائے نا تو فکر مند ہو جاتے ہیں کہ یار شخصی ضمانت کا رکھے، روز پولیس آئی ہم نہیں توڑے. یار پولیس کیوں آئی؟
کہ کیتا جی کدھر آئی ہے؟ گڈی اس طرح گزری، وہ فلانے دروازے گیٹ اگے پولیس کھڑی سی کہ یعنی بڑا عجیب سا لگ ہے، حالانکہ پولیس کا کوئی معمولی سی بات ہوگی، تھوڑا گل بات کر کے تھانے میں آگے اللہ ختم ہے جی۔ لیکن ملک الموت 5 دفعہ آتا ہے، پرواہ کو نہیں ہوتا کسی کو۔ حالانکہ پولیس تھانے میں لے جائے گی، جیل میں لے جائے گی، دوبارہ تو آ جائے گا نا، لیکن وہ جو 5 دفعہ چکر لگاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا پھر یہ کوئی لے جائے۔ اچھا جو ہمیشہ کے لیے لے کے جائے اس کی کوئی غم پرواہ نہیں ہے، جو عارضی طور پہ لے کے جانا چاہے اس کی بڑی فکر ہوتی ہے، یہ کرو وہ کرو، ضمانتیں، جج، وکیل، فلان ڈھمکان، کچہری، ادھر ادھر بندوبست انتظام۔ اور جو ہمیشہ کے لیے لے جانا چاہتا ہے اور 5 وقت آتا ہے، پولیس زندگی میں 2 دفعہ گھر میں آتی ہے، فکر ہوتی ہے، اور جو 5 وقت 24 گھنٹے اس کی کوئی غم فکر نہیں، نہ اولاد کے لیے، نہ بیوی کے لیے، نہ بچوں نہ بچی کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس کا سینہ اللہ پاک اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرح سے روشنی میں آ گیا۔ اور فوائل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور وہ بدبخت لوگ ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے کہ جن کے دل سست ہو جائے اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کو یاد کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، نہ نماز پڑھنے کا دل گئے، نہ قرآن، نہ کسی اور نیک کام، گویا کہ ان کے دل سخت ہو گئے تو وہ گویا کہ بدبخت لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا، اولئک فی ضلال مبین، یہ واضح گمراہی میں ہے۔ جن کے دل سخت ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو گویا واضح گمراہی میں یہ لوگ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اچھی بات نازل کی ہے جو کتاب ہے، یعنی قرآن پاک، اور یہ قرآن پاک متشابہاً مثانیہ، ملتی جلتی ہے ان کی آیتیں اور دہرائی جاتی ہے، یعنی اگر ایک دفعہ ایک ذکر آ گیا قیامت کا، اچھائی کا یا برائی کا ذکر قرآن میں آ گیا، گناہوں کا، تو وہ بار بار آ گیا، اور کئی دفعہ ملی جلی آیتیں آ جاتی ہے تو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ لیکن تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں جلد پر، چمڑے پر ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اگر خوف کی بات ہو کوئی تو خوف کی وجہ سے جسم پہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور گویا کہ پھر وہ گویا اللہ سے ڈرنے والے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر جلد بھی نرم ہو جاتے ہیں، دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ یعنی جب بال کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر دل اور جلد یہ دونوں نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کرنے کو گویا کہ دل چاہتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ لوگ ہیں ہدایت پر اللہ کی طرف سے، یعنی جن کے دل نرم ہو جائیں، اللہ کا خوف دل میں آ جائے اور جل پہ بال کھڑے ہو جائیں، تو سمجھو کہ اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی ہے، یہ ہدایت پر ہے یہ لوگ۔ اور اللہ پاک کہتا ہے یہدی بہ من یشاء، کہ جس کے لیے میرا دل چاہتا ہے نا میں اس کو ہدایت دے دیتا ہوں۔ یعنی گویا کہ یہ ہدایت ملنا یہ مارکیٹ میں دولت سے نہیں ملتی، پیسوں سے ہدایت نہیں آتی ہے، یا خوبصورتی سے نہیں آتی، زیادہ جائیداد سے نہیں، بلکہ یہ اللہ جس کے دل کے اندر ڈال دے ہدایت کا راستہ، اس لیے اللہ پاک ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے، وہ ہدایت پہ آ جاتا ہے۔ بڑے بڑے ایسے ہیں جو گاڑیوں کے نیچے پاؤں نہیں رکھتے، گاڑیاں ہی گاڑیاں لیکن ہدایت سے خالی۔ بڑے بڑے ایسے ہیں کہ کبھی وہ گاڑی میں میرا حال ہے کبھی ایسی گاڑی میں بیٹھا ہی نہیں ہوگا میری طرح، تو اس کو اللہ پاک ہدایت دے دیتا۔ اچھائی تو یہ اللہ کی تقسیم ہے بس۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کہ جس کو اللہ پاک گمراہ کر دینا تو اس کے لیے پھر ہدایت کوئی بھی نہیں دے سکتا، اس کو ہدایت دینے والا کوئی بھی نہیں۔ تو گویا کہ اللہ پاک سے ہر وقت ہدایت کی دعا اپنے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، کل مسلمانوں کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگنی چاہیے، تاکہ ہدایت پہ انسان آ جائے، نظام سارا ٹھیک ہو جاتا ہے، گھر کا بھی نظام ٹھیک ہوتا ہے، محلے کا ہوتا ہے، ملک کا ہوتا ہے، پوری دنیا کا نظام ٹھیک ہو جائے گا جب بندہ ہدایت پہ آ جائے۔ ہدایت پہ نہ ہو تو پھر بہت سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ ہدایت پہ بندہ نہیں ہوتا، نماز کا کہو تو اب پڑ جاتا ہے جی،
غصے میں کہ تو کون ہے مجھے نماز کہنے والا، میں کوئی مسلمان نہیں ہوں، تو بڑا مسلمان آ گیا، مجھے تو یہ بتاتا ہے۔ اور جب ہدایت ملی ہوتی ہے نماز کا، ہاں چلو نا چلی آؤ، اور میں بھی جا رہا ہوں تسی بھی آؤ، وہ گویا کہ راستہ کھلا ہوتا ہے ہدایت والا، تو اس کے لیے پھر ماننا مشکل نہیں ہوتا۔ اور جس کی ہدایت کے راستے بند ہوتے ہیں آگے سے وہ 100 باتیں کرتے ہیں، تو بڑا مسلمان آیا، تو بڑا نمازی آیا، نمازی ہوئے کہ نماز پڑھ لے، میں بولا نماز پڑھو منو آنا ہے، منو نہیں یاد کو نماز پڑھنے کی، تو کیا وجہ ایسی باتیں کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ہدایت نہیں، ہدایت کا راستہ اس کے لیے گویا کہ اللہ پاک نے بند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ جاتے تھے نا تبلیغ کے لیے، تو اگلے نہیں مانتے تھے تو آ جاتے تھے بس چپ کر کے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ سے دعا مانگے پھر جانا شروع کر دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وسلم ابھی تم کے گھر سے ہو کے آئے، ابھی تو مل کے آئے ہو، پھر جا رہے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں جی، اس لیے کہ جب پہلے گئے تھے نا ہو سکتا ہے ہدایت کے دروازے اس کے لیے بند ہو، اور اب پھر جاتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے ہدایت کا دروازہ کے لیے کھول دیا ہو، پھر جاتے تو مان جاتے۔ تو گویا کہ جب ہدایت کا دروازہ کھل جائے پھر کہنے سے اگلے مان لیتے ہیں، جب ہدایت کا دروازہ بند ہوتا ہے تو کہنے سے پھر نہیں مانتے۔ اس لیے ہدایت کی دعائیں ہر مسلمان کے لیے، کل عالم کے لیے ہونی چاہیے تاکہ پوری دنیا ہدایت پہ آ جائے، انسان سنور جائے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا جس کا اللہ پاک کھول لیتا ہے سینہ اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربی، بس وہ روشنی میں رب کی طرف سے، فویل للقاسیۃ قلوب من ذکر اللہ، ہلاکت ہے ان سخت دل والوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے سخت ہے، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں واضح گمراہی میں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے نازل کی اچھی بات جو کتاب ہے، متشابہ مثانیہ، ملتی جلتی ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہے، تقشعر منہ جلود الذین، کھڑے ہو جاتے ہیں اسے بال چمڑے کے ان لوگوں کے، یخشون ربهم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے چمڑے اور دل اللہ کے ذکر کی طرف، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، ہدایت دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جو گمراہ کرے اللہ پاک پس نہیں ہے اس کے لیے ہدایت دے سکتا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق دے۔